بیمار سعادت حسن منٹو۔ عجب بات ہے کہ جب بھی کسی لڑکی یا عورت نے مجھے خط لکھا، بھائی سے مخاطب کیا اور بے ربط تحریر میں اس بات کا ضرور ذکر کیا کہ وہ شدید طور پر علیل ہے، میری تصانیف کی بہت تعریفیں کیں، زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے، میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ لڑکیاں اور عورتیں جو مجھے خط لکھتی ہیں بیمار کیوں ہوتی ہیں۔ شاید اس لیے کہ میں خود اکثر بیمار رہتا ہوں، یا کوئی اور وجہ ہوگی جو کہ اس کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ وہ میری ہمدردی چاہتی ہیں۔ میں ایسی لڑکیوں اور عورتوں کے خطوط کا عموماً جواب نہیں دیا کرتا، لیکن بعض اوقات دے بھی دیا کرتا ہوں، آخر انسان ہوں۔ خط اگر بہت ہی دردناک ہو تو اس کا جواب دینا انسانی فرائض میں شامل ہو جاتا ہے۔ پچھلے دنوں مجھے ایک خط موصول ہوا جو کافی لمبا تھا۔ اس میں بھی ایک خاتون نے، جس کا نام میں ظاہر نہیں کرنا چاہتا، یہ لکھا تھا کہ وہ میری تحریروں کی شیدائی ہے، لیکن ایک عرصے سے بیمار ہے۔ اس کا خاوند بھی دائم المریض ہے۔ اس نے اپنا خیال ظاہر کیا تھا کہ جو بیماری اسے لگی ہے اس کے خاوند کی وجہ سے ہے۔ میں نے اس خط کا جواب نہ دیا، لیکن اس کی طرف سے دوسرا خط آیا جس میں یہ گلا تھا کہ میں نے اس کے پہلے خط کی رسید تک نہ بھیجی۔ چنانچہ مجھے مجبوراً اس کو خط لکھنا پڑا، مگر بڑی احتیاط کے ساتھ۔ میں نے اس خط میں اس سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ اس نے لکھا تھا کہ وہ اور بھی زیادہ علیل ہو گئی ہے اور مرنے کے قریب ہے۔ یہ پڑھ کر میں بہت متاثر ہوا تھا، چنانچہ اسی تاثر کے ماتحت میں نے بڑے جذباتی انداز میں اسے یہ خط لکھا اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ زندگی زندہ رہنے کے لیے ہے، اس سے مایوس ہو جانا موت ہے۔ اگر تم خود میں اتنی قوت ارادی پیدا کر لو تو بیماری کا نام و نشان تک نہ رہے گا۔ میں پچھلے دنوں موت کے منہ میں تھا، سب ڈاکٹر جواب دے چکے تھے، لیکن میں نے کبھی موت کا خیال بھی نہیں کیا۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ڈاکٹر حیرت میں گم ہو کے رہ گئے اور میں ہسپتال سے باہر نکل آیا۔ میں نے اس کو یہ بھی لکھا کہ قوت ارادی ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہر ناممکن چیز کو ممکن بنا دیتی ہے۔ تم اگر بیمار ہو تو خود کو یقین دلا دو کہ تم بیمار نہیں، اچھی بھلی تندرست ہو۔ میرے اس خط کے جواب میں اس نے جو کچھ لکھا، اس سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اس پر میرے وعظ کا کوئی بھی اثر نہیں ہوا۔ بڑا طویل خط تھا، 5 صفحوں پر مشتمل۔ اس کی منطق اور اس کا فلسفہ عجیب قسم کا تھا۔ وہ اس بات پر مصر تھی کہ خدا کو یہ منظور نہیں کہ وہ زیادہ دیر تک اس دنیا میں زندہ رہے۔ اس کے علاوہ اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ میں اپنی تازہ کتابیں اسے بھیجوں۔ میں نے 2 نئی کتابیں اس کو بھیج دیں، ان کی رسید آ گئی۔ بہت بہت شکریہ ادا کیا گیا تھا اور میری تعریفیں ہی تعریفیں تھیں۔ مجھے بڑی کوفت ہوئی۔ جو کتابیں میں نے اس کو بھیجی تھیں، میری نظر میں ان کی کوئی وقت نہیں تھی، اس لیے کہ وہ صرف ہر روز کچھ کمانے کے لیے لکھی گئی تھیں۔ چنانچہ میں نے اسے لکھا کہ تم نے میری 2 کتابوں کی جو اتنی تعریف کی ہے غلط ہے، یہ کتابیں محض بکواس ہیں، تم میری پرانی کتابیں پڑھو، اس میں تم پوری طرح مجھے جلوہ گر پاؤ گی۔ میں نے اس خط میں افسانہ نویسی کے فن پر بہت کچھ لکھ دیا تھا۔ بعد میں مجھے افسوس ہوا کہ میں نے یہ جھک کیوں ماری۔ اگر لکھنا ہی تھا تو کسی رسالے یا پرچے کے لیے لکھتا۔ یہ کیا ہے، ایک عورت کو جس کی تم صورت آشنا بھی نہیں، اتنا طویل اور پرمغز خط لکھ دیا ہے۔ بہرحال جب لکھ دیا تھا تو اسے پوسٹ کرنا ہی تھا۔ اس کا جواب تیسرے روز آ گیا، اب کہ مجھے پیارے بھائی جان سے مخاطب کیا گیا تھا۔ اس نے میری پرانی تصانیف منگوا لی تھیں اور انہیں پڑھ رہی تھی، لیکن بیماری روز بروز بڑھ رہی تھی، اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ وہ کسی حکیم کا علاج کیوں نہ کرائے، کیونکہ وہ ڈاکٹروں سے بالکل نا امید ہو چکی تھی۔ میں نے اسے جواب میں لکھا، علاج تم کسی سے بھی کراؤ، خواہ وہ ڈاکٹر ہو یا حکیم، لیکن یاد رکھو سب سے زیادہ اچھا معالج خود آدمی آپ ہوتا ہے۔ اگر تم اپنی ذہنی پریشانیاں دور کر دو تو چند روز میں تندرست ہو جاؤ گی۔ میں نے اس موضوع پر ایک طویل لیکچر لکھ کر اس کو بھیجا۔ 1 مہینے کے بعد اس کی رسید پہنچی جس میں یہ لکھا تھا کہ اس نے میری نصیحت پر عمل کیا، لیکن خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوا
اور یہ کہ وہ مجھ سے ملنے آ رہی ہے۔ 2-3 روز میں حیدرآباد سے بمبئی پہنچ جائے گی اور چند روز میرے ہاں ٹھہرے گی۔ میں بہت پریشان ہوا۔ چھڑا چھٹانگ تھا، مگر ایک فلیٹ میں رہتا تھا جس میں 2 کمرے تھے۔ میں نے سوچا اگر یہ محترمہ آ گئیں تو میں ایک کمرہ ان کو دے دوں گا، اس میں وہ چند دن گزارنا چاہیں گزار لیں، علاج کا بندوبست بھی ہو جائے گا، اس لیے کہ وہاں کا ایک بڑا حکیم میرا بڑا مہربان تھا۔ چند روز تک آپ یہ سمجھیے کہ میں سولی پر لٹکا رہا۔ اخبار والے نے دروازے پر دستک دی تو میں یہ سمجھا کہ وہ محترمہ تشریف لے آئی ہیں۔ باورچی خانے میں نوکر نے اگر کسی برتن پر راکھ ملنا شروع کی تو میرا دل دھک دھک کرنے لگا کہ شاید یہ آواز اس عورت کے سینڈلوں کی ہے۔ میں ہندو مسلم فسادات کی خبریں پڑھ رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں سمجھا کہ دودھ والا ہے، چنانچہ میں نے نوکر کو آواز دی، دیکھو رحیم کون ہے؟ رحیم چائے بنا رہا تھا۔ وہ ابلتی ہوئی کیتلی کو وہیں چولہے پر چھوڑ کر باہر نکلا اور دروازہ کھولا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے کمرے میں آیا اور مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، ایک عورت آئی ہے۔ میں حیرت زدہ ہو گیا، عورت؟ جی ہاں، ایک عورت باہر کھڑی ہے اور آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ وہی عورت ہوگی بیمار جو مجھے خط لکھتی رہی ہے۔ چنانچہ میں نے رحیم سے کہا، اس کو اندر لے آؤ اور بڑے کمرے میں بٹھا دو اور کہہ دو کہ صاحب ابھی آ جائیں گی۔ جی اچھا، یہ کہہ کر رحیم چلا گیا۔ میں نے اخبار ایک طرف رکھ دیا اور سوچنے لگا کہ یہ عورت کس قسم کی ہوگی، دک کی ماری ہوئی یا فالج سطح، میرے پاس کیوں آئی ہے؟ نہیں، مجھ سے ملنے آئی ہے، غالباً یہاں کسی طبیب سے اپنا علاج کرانے آئی ہے۔ میں اٹھا اور غسل خانے میں چلا گیا اور وہاں دیر تک نہاتا رہا اور سوچتا رہا کہ یہ عورت جو مجھ کو اتنے لمبے چوڑے خط لکھتی رہی ہے اور جس کو کوئی خطرناک بیماری چمٹی ہوئی ہے، کس شکل و صورت کی ہوگی۔ بے شمار شکلیں میرے تصور میں آئیں۔ پہلے میں نے سوچا اپاہج ہوگی اور مجھے اس کو کچھ دینا پڑے گا۔ اتفاق کی بات ہے کہ 3 تاریخ تھی جب وہ آئی۔ میرے پاس تنخواہ کے 300 روپے تھے جو ادھر ادھر کے بل ادا کرنے کے بعد بچ گئے تھے، اس لیے میری پریشانی میں اضافہ نہ ہوا۔ میں نے نہاتے ہوئے یہ فیصلہ کر لیا کہ اگر اسے مدد کی ضرورت ہے تو میں اسے 100 روپے دے دوں گا، لیکن فوراً مجھے خیال آیا کہ شاید اس کو دکھ ہو اور مجھے اس کو ہسپتال میں داخل کرانا پڑے۔ یہ کام کوئی مشکل نہیں تھا، اس لیے کہ میرے کئی دوست جے ہسپتال میں کام کرتے تھے۔ میں ان سے کسی سے بھی کہہ دوں کہ اس معذور عورت کو داخل کر لو تو وہ کبھی انکار نہ کریں گے۔ میں کافی دیر تک نہاتا اور اس عورت کے متعلق سوچتا رہا۔ عورتوں سے ملتے ہوئے بڑی الجھن محسوس ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے ایک جگہ نکاح تو کر لیا تھا، لیکن 1.5 برس تک یہی سوچتا رہا کہ اگر اسے اپنے گھر لے آؤں تو کیا ہوگا۔ جو ہونا تھا وہ تو خیر ہو ہی جاتا، مگر سب سے بڑا مسئلہ جو مجھے پریشان کیے ہوئے تھا یہ تھا کہ جس نے ساری زندگی میں کسی عورت کی قربت حاصل نہیں کی تھی، اپنی بیوی سے کس طرح پیش آتا۔ اب ایک عورت ساتھ والے کمرے میں بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی اور میں ڈونگے پہ ڈونگے بھر کر اپنے بدن پر بیکار ڈال رہا تھا۔ میں اصل میں خود کو اس عورت سے ملاقات کرنے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ کافی دیر نہانے کے بعد میں غسل خانے سے باہر نکلا، کمرے میں جا کر کپڑے تبدیل کیے، بالوں میں تیل لگایا، کنگھی کی اور سوچتے سوچتے پلنگ پر لیٹ گیا۔ چند لمحات کے بعد رحیم آیا اور اس نے مجھ سے کہا، وہ عورت پوچھتی ہے کہ آپ کب فارغ ہوں گے۔ میں نے رحیم سے کہا، ان سے کہہ دو بس 5 منٹ میں آتے ہیں، کپڑے تبدیل کر رہے ہیں۔ رحیم جی اچھا کہہ کر چلا گیا۔ میں نے سوچا کہ اب اور زیادہ سوچنا فضول ہے، چلو اس سے مل ہی لیں۔ اتنی خط و خطابت ہوتی رہی ہے اور پھر وہ اتنی دور سے ملنے آئی ہے، بیمار ہے، انسانی شرافت کا تقاضا ہے کہ میں اس کی خاطرداری اور دلجوئی کروں۔ میں نے پلنگ پر سے اٹھ کر سلیپر پہنے اور دوسرے کمرے میں جہاں وہ عورت تھی داخل ہوا۔ وہ برقع پہنے تھی۔ میں سلام کر کے ایک طرف بیٹھ گیا۔ مجھے اس کے برقعے کے سیاہ نقاب میں سے صرف اس کی ناک دکھائی دی جو کافی تیکھی تھی۔ میں بہت الجھن محسوس کر رہا تھا کہ اس سے کیا کہوں۔ بہرحال میں نے گفتگو کا آغاز کیا۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ آپ کو اتنی دیر انتظار کرنا پڑا۔
دراصل میں اپنی عادت کی وجہ سے اس عورت نے میری بات کاٹ کر کہا، جی کوئی بات نہیں، آپ خواہ خواہ تکلیف کرتے ہیں، میں تو انتظار کی عادی ہو چکی ہوں۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ میں کیا کہوں، بس جو لفظ زبان پر آئے اگل دیے۔ آپ کس کا انتظار کرتی رہی ہیں؟ اس نے اپنے چہرے پر نقاب تھوڑی سی اٹھائی، اس لیے کہ وہ اپنے ننھے سے رومال سے اپنے آنسو پوچھنا چاہتی تھی۔ آنسو پوچھنے کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا، آپ نے کیا کہا تھا مجھ سے؟ اس کی تھوڑی بڑی پیاری تھی، جیسے بنارسی آم کی کیسری۔ جب اس کی نقاب اٹھی تھی تو میں نے اس کی ایک جھلک دیکھ لی تھی۔ میں تو اس کے سوال کا جواب نہ دے سکا، اس لیے کہ میں اس کی تھوڑی میں گم ہو گیا تھا۔ آخر اسے ہی بولنا پڑا، آپ نے پوچھا تھا کہ تم کس کا انتظار کرتی رہی ہو؟ جواب سننا چاہتے ہیں آپ؟ جی ہاں، فرمائیے، لیکن دیکھیے کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے کنوزیت کا اظہار ہو۔ اس عورت نے اپنی نقاب الٹ دی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کالی پتلیوں میں چاند نکل آیا ہے۔ اس نے نیچی نگاہوں سے مجھ سے کہا، جانتے ہیں آپ میں کون ہوں؟ میں نے جواب دیا، جی نہیں۔ اس نے کہا، میں آپ کی بیوی ہوں، جس سے آپ نے آج سے 1.5 برس پہلے نکاح کیا تھا۔ میں آپ کو لکھتی رہی ہوں کہ میں بیمار ہوں۔ میں بیمار نہیں، لیکن اگر آپ نے مجھے اسی طرح انتظار میں رکھا تو یقیناً مر بھی جاؤں گی۔ میں دوسرے ہی روز اس کو گھر لے آیا، بڑے ٹھاٹھ سے۔ اب میں بہت خوش ہوں۔ یہ واقعہ مجھے میرے ایک دوست نے، جو افسانہ نگار ہے اور شاعر ہے، سنایا تھا، جسے میں نے اپنے انداز میں رقم کر دیا۔ سعادت حسن منٹو، 6 اکتوبر 1954۔